آج بڑی خوشی ہے. ایک تو صحت کارڈ کے بارے میں جو یہ لیکچر دینا ہے، میرے خیال میں یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس ٹائپ کا پروگرام کبھی اتنا سکسیسفلی نہ انٹروڈیوس ہوا. اور یہی ثابت کرتا ہے کہ جب ہم بڑا سوچتے ہیں تو ایکچولی ہم بڑی چیزیں کر بھی سکتے ہیں. یہ اس لیے بھی ایک اپرچون موقع ہے کہ یہ خوبصورت جو ہم آڈیٹوریم میں یہاں پہ ہمارے پشاور اور خیبر پختونخوا کے جو میڈیکل کمیونٹی کے اسٹالورٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام کسی کے نہیں لوں گا کیونکہ ٹو مینی، لیکن اس لیے بھی اپرچون ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایسے ایک چھوٹے صوبے میں بھی ہم ایک ورلڈ کلاس کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، جو کہ چند مہینوں میں 1000 کارڈیاک پروسیجرز، اس میں 200 بچوں کے، جہاں پہ اگلے 3 مہینے میں 6 کیتھ لیبس اور آپریشن تھیٹرز سارے آپریشنل ہو جائیں گے، جس کی کوالٹی آف سروس کی فیڈ بیک ہر روز جس طریقے سے آؤٹ اسٹینڈنگ آتی ہے، اور جس میں زیادہ تر اسی صوبے کے لوگ شفا سے، آغا خان سے، شوکت خانم سے، باہر سے آ کے اس صوبے کے اور پاکستان کے انشور کے افغان کیسز کو بھی آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس ہاسپٹل کی سکسیس سٹوری میں بھی صحت کارڈ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ صحت کارڈ کے بینیفیشری ہاسپٹلز میں ٹاپ 5 میں، بلکہ میرے خیال میں ٹاپ 3 میں، آگے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو اگر ہم دیکھیں آگے جائیں پلیز، میں خود ہی سر دیکھیں یہ جو صحت کارڈ ہے، اور آج ہم یہاں پہ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں سب سے بڑا انٹرونشن ہے، کیونکہ یہ صوبہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کو ان ون سٹروک 10 لاکھ روپے فی خاندان فی سال کی کوریج دے دی ہے. تقریباً 7.5 ملین فیملیز انرولڈ ہیں، تقریباً 2 ملین سے زیادہ پیشنٹ وزٹس، یہ 2016 سے. لیکن جب آپ ایک آئیڈیا کو بڑا کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے تقریباً 7 لاکھ ایڈمیشنز اور 550 ہاسپٹلز، جو میرے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات تھی. اور یہ تقریباً کمپلیٹلی ایک پروونشلی اونڈ، پولیٹیکلی لیڈ، پولیٹیکلی انویژنڈ پروگرام ہے. اس لیے جب ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے تھے تو مجھے سب سے زیادہ میسیجز سوشل میڈیا پہ امریکہ سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آتے تھے کہ ہم اس بات پہ یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، پریزیڈینشل الیکشنز ہوتے ہیں، کہ ہیلتھ کوریج ہم سب کو کیسے دیں گے، آپ نے خیبر پختونخوا میں کیسے کر دیا. اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو یہ پروگرام جس کی امپلیمنٹیشن چیف منسٹر محمود خان نے لیڈ کی تھی، جو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اون کر کے اپنی جو ان کی ریاست مدینہ کی ویژن ہے اس کو دیکھ کے کہا کہ اس کو سارے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے. شوز کے بڑا خواب اچیو کرنے میں چھوٹا یا بڑا ہونا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کی ویژن ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے اگر اس میں کریڈٹ جاتا ہے صحت کارڈ کی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، اس کے ہیڈ ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان میں ڈائنامزم نہیں ہوتی. ریاض پلیز کھڑے ہو جائیں 2 منٹ. ریاض صاحب پروگرام کے ہیڈ ہیں، اور 2016 سے اگر یہ نہ ہوتے تو اتنا بڑا پروگرام جو 20 ارب روپے کا ہر سال یہ نہ امپلیمنٹ ہو سکتا. ٹھیک، یاد رکھیں کہ یہ
ایک طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے نہیں ہے, یہ بسپ کے ایک طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ ساری آبادی کے لیے. پبلک ہاسپٹلز میں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور صرف خیبر پختونخوا کے نہیں, پورے پاکستان میں جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں پبلک اور پرائیویٹ, سیکنڈری کیئر کے لیے, ٹرشری کیئر کے لیے. اگر آپ کا صرف شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہو, آپ اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں کہیں بھی جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امپینلمنٹ زیادہ کریں. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہمارا کام ہے وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہمارے ہیلتھ سسٹم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سرکاری ہسپتال میں سرکاری ڈاکٹر علاج کرے, کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ان دا سیم وے کہ ہمارا سول سروس سسٹم منسٹرز کے لیے, سیکرٹریز کے لیے, سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے. سول سرونٹ کا مطلب ہی یہ کہ ہم پبلک کے سرونٹس ہیں. تو جب پبلک کو سروس دینی ہے تو جو بھی بہترین طریقہ اس میں دینی ہے. یہ پروگرام کے ڈیٹیلز ہیں, یہ ڈیزائن ہوئے, اور یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا تو سمہاؤ سوشل میڈیا پہ کوئی انڈینز کے اس پہ کامنٹ آئے کہ یہ تو انڈین ایک ان کا پروگرام ہے, نام میں ابھی بھول گیا کہ اس میں ہندی لفظ پی ایم جے اسے ابھی کہتے ہیں, اس کو کاپی کیا ہے. تو جب دیکھا تو خیبر پختونخوا میں 2016 میں انٹروڈیوس ہوا تھا, انڈیا میں 2018 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. خیبر پختونخوا میں 100% پاپولیشن کوریج ہے. انڈیا میں صوبوں نے آپٹ ان کرنا ہوتا ہے اور اپ ٹو 50% کی پاپولیشن کی کوریج ہے. اور ہمارے اس میں لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, اور ابھی ہم مزید سروسز اور او پی ڈی ٹاپ اپ بھی انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے جو کہ انڈیا میں نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو میں نے شروع میں بات کی کہ یہ شروعات ایک چھوٹے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے ہوتی ہے, لیکن آپ کو بڑا ویژن اور بڑا خواب دیکھنا پڑتا ہے. صحت کارڈ 1 سپٹمبر 2016 کو, یہ لیکچر میں آغا خان یونیورسٹی میں دے رہا تھا, 1 سپٹمبر 2016 کو شروع ہوا صرف 4 ڈسٹرکٹس میں, اور میرے خیال میں کوئی 20% آبادی 4 ڈسٹرکٹس میں. 1 سال کے اندر وہ خیبر پختونخوا کے تمام ڈسٹرکٹس کو گیا. 2019-20 میں ہم نے یہ فیصلہ لیا, چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا کہ یہ ہم نے ساری آبادی کو دینا ہے. اور 1 سال ہم نے محنت کی کیونکہ ہمیں جو ہے سارے کانٹریکٹس ریڈو کرنے پڑے, پروکیورمنٹ ریڈو کرنی پڑی. لیکن جب ہم نے 40 ملین لوگوں کو انرول کرنا تھا تو 1 نومبر 2020 اور 1 فروری 2021 90 دن کے اندر صرف خیبر پختونخوا کی تمام آبادی انرول ہوئی, جو کہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا, اور اس کا امپیکٹ آپ انشاءاللہ ابھی آگے سلائیڈز میں دیکھ سکیں گے. کیا امپیکٹ ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ اینوئلائزڈ یوٹیلائزیشن دیکھیں تو پری یونیورسل رول آؤٹ جب تک صحت کارڈ 25% آبادی کے ساتھ تھا تو جو ایوریج اینوئل پیشنٹ یوٹیلائزیشن تھی وہ تقریباً 64,000 تھی. 3 سال کی تقریباً کنسسٹنٹلی یہ ایوریج رہی ہے 25% آبادی کے لیے. جو 2020-21 کا سال تھا, بیکاز اس میں رول آؤٹ ہو رہا تھا, نومبر سے شروع ہوا. نومبر میں مالاکنڈ ڈویژن, دسمبر میں ہزارہ ڈویژن, جنوری میں پشاور ویلی, فیبرری میں ساؤتھ. تو فل رول آؤٹ صرف 1 فروری سے شروع ہوا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 2021 میں جب ہم نے ایک بڑا لیکن سمپل پروگرام ایکسپینڈ کیا
تو یوٹیلائزیشن 4 گنا نہیں بڑھی. 25% آبادی کے پاس تھا لیکن ایک کمپلیکس پروگرام تھا, آپ کے پاس کارڈ ہونا تھا. جب ہم نے اس کو سمپل کیا, آئی ڈی کارڈ پہ کریں, سب کے پاس ہے تو کسی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیک اینڈ سسٹمز کو استعمال کیا, تو وہ آدھے سال میں یوٹیلائزیشن جب آپ وہ کریں وہ 60,000 سے 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی. اور اگر آپ اس سال کی رن ریٹ دیکھیں تو کم از کم 6.5 لاکھ ہوگی, اور پچھلے دونوں مہینے جو یوٹیلائزیشن ہے وہ 60,000 پیشنٹ سے زیادہ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سال 7 لاکھ انڈیویجولز صحت کارڈ کو یوٹیلائز کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر میں 61,187 اور اکتوبر میں 61,903, تقریباً 62,000 لوگ, 62,000 خاندان ہیں. اس کو ملٹیپلائی کریں اور اگر 7 لاکھ خاندان یہ سال میں استعمال کریں, then think of the impact. امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ 10% فیملیز کو ہر سال اس سے فائدہ ہوگا. اور کس ٹائپ کا فائدہ؟ جب موت اور جان میں ایک چوائس ہوتی ہے اور ہمارا جو غریب طبقہ ہے یا جو مڈل کلاس ہے اس کو کوالٹی علاج نہیں پہنچتا, تو آج ایک سٹروک سے ہم نے غریب کو صرف PIC اور LRH اور HMC میں ایکسیس نہیں دی, RMI اور نارتھ ویسٹ میں بھی دے دی جہاں صرف سوسائٹی کی ایلیٹ جاتی تھی. ہم نے غریب اور مڈل کلاس کو جو وہ 4-5 لاکھ نہ اسپینڈ کر کے لائف اور ڈیتھ کی رسک لیتا تھا, اس کو پیس آف مائنڈ دے دیا. ہم نے اس کے ساتھ اپنے ہاسپٹلز کے لیے فنڈنگ کا ایک سورس بنا دیا جو کہ میرٹ بیسڈ ہے, کیونکہ پیسے ان ہاسپٹلز کو جائیں گے جن پہ پبلک کا ٹرسٹ سب سے زیادہ ہوگا. ہم نے سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو پبلک سیکٹر ڈیلیوری نیٹ میں شامل کر دیا. ہمارا ایک ہیلتھ کیئر ریگولیٹر ہے, لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر ریگولیٹر سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو اب صحت کارڈ ریگولیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ یہ ہو کہ وہ پروگرام میں شامل ہو جائے. ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, کیونکہ میڈیکل نیڈز انالاسٹک ہوتی ہیں لیکن انکم کی وجہ سے سپریس ڈیمانڈ ہوتا ہے, فائنینشیل اپرچونٹی کریٹ کرتی ہے. اور یہ پروگرام ایوالو ہوتا جائے گا. مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں, ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کیوں پیسے دے رہے ہیں, کیونکہ 80% پیسے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو خود اور اپنی فیملیز کو پرائیویٹ ہاسپٹلز لے جاتے ہیں, لیکن جب ہم غریب کو موقع دیتے ہیں کہ ان کو کوالٹی علاج ملے تو ابھی ان کو سسٹینیبلٹی اور انٹلیکچوئل تکلیف ہو رہی ہے. یہ صحت کارڈ کا امپیکٹ ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سب سے زیادہ امپیکٹ لائف اور ڈیتھ ڈیزیزز کا, سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن اس میں یہ اس سال کی جو 5+ ارب کی سپینڈنگ ہوئی ہے اس کا بریک ڈاؤن ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ کارڈیالوجی پہ ہے. آج جو ہم نے کہا, آج جو ہم یہاں پہ کھڑے, دیٹ مینس جو کارڈیاک پروسیجرز, جو اوپن ہارٹ پروسیجرز, جو فیملیز, اور آپ دیکھیں, آپ سب نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, جو فیملیز کبھی کوالٹی ٹریٹمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی, ان کے پاس آج چوائس ہے, PIC آئے, RMI آئے, LRH جائے. صرف یہ نہیں, ہمیں لاہور سے, کراچی سے کیسز ملتے ہیں جہاں پہ خیبر پختونخوا کے ریزیڈنٹس ہیں پینلڈ ہاسپٹلز جا کے علاج کر سکتے ہیں. آپ ڈائیالسس کیسز دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو 36,000 لوگ ہیں جو والیوم وائز سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن ہے, صرف 166 ملین روپے کی بات تھی, لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو پہلے ایکسیس تھا یا نہیں, لیکن ان کے لیے ہم نے وہ کر دیا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آج اگلے ہفتے آپ دیکھ لیں گے پشاور میں ایک بڑے ہاسپٹل میں ایک نیا ڈائیالسس یونٹ کھل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انشورنس کے تھرو مارکیٹ بنا دی ہے. ثواب کا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے اپنے سسٹم میں خامیاں ہیں جن پہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں,
لیکن ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. ہم نے اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ کرنی تھی بڑے پبلک ہاسپٹلز بنانے میں, وہ سیو کر دیے, کیونکہ ابھی وہ پیسہ ہم ان ہاسپٹلز کو ڈائیورٹ کر سکیں گے, چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, جہاں پہ اچھا علاج ہو. اس پہ 2-3 سوال ہیں. یونیورسل کیوں کیا, امیر آدمی کو کیوں دے رہے ہیں, صرف غریب کو کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہماری عادت ہے پاکستان میں کہ ہر چیز میں ہم کیڑا کیوں نہ نکالیں. رائٹ؟ جواب میں دیتا ہوں. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ سب کو دینا ہے. تو بیسک ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک 2 وجوہات کے لیے یہ ہم سب کو دیں گے. سب سے پہلے تو یہ, جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے یونیورسل بیسک رائٹ. لیکن دوسری چیز یہ کہ ہم نے جب ایکچولی اس کو اینالائز بھی کیا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی یہاں پہ 10% لکھا ہے. ایکچولی جن لوگوں کی لیٹ سے لاکھ روپے سے زیادہ آمدن ہوگی وہ ہمارے لیبر فورس کا 5% حصہ بھی نہیں ہے. جس کی لاکھ روپے بھی آمدنی ہوتی ہے اس کے 70-80 ہزار روپے مہینے کے لگتے ہیں. جو وہ لوگ ہیں جو ایکچولی اپنے جیب سے علاج افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سوسائٹی میں 1 یا 2% بھی نہیں ہوں گے. ان کو پروگرام سے باہر نکالنے کا ایکچوئل کاسٹ وہی زیادہ ہوتا کمپیئر ٹو کہ ہم ایک یونیورسل رائٹ دیں, جس کی وجہ سے, اس سمپلسٹی کی وجہ سے ہمارے لیے اس پروگرام کی اویئرنیس بھی آسان ہو گئی. کیونکہ سب کو پتا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 گنا یوٹیلائزیشن زیادہ ہوئی ہے جب ہم نے 25% سے 100% کیا. دوسرا سوال یہ سسٹینیبل کیسے ہوگا. ابھی بھی ہماری بات ہوئی کہ سسٹینیبلٹی. دیکھیں 100, 200, 300 ہاسپٹلز تو ہم بنا لیتے ہیں, ہر چیز پہ تو ہم خرچہ کر لیتے ہیں, لیکن جس پروگرام سے غریب کا علاج ہوگا اس کی سسٹینیبلٹی کا ہم ضرور جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے. وہی میں نے کہا نا, کیڑا ہم نے نکالنا ہے. یہ دیکھیں ہمارا بجٹ ہے 1100 ملین, 1.1 ارب. صحت کا, ہیلتھ کا بجٹ ہے 146 ارب, سوری وہ ہے 1118 ارب. ٹوٹل بجٹ 146 ارب ہیلتھ کا بجٹ, صحت کا 20 ارب. ایکچوئل یوٹیلائزیشن اس سال 16-17 ارب. تو اگر ہم 1100 ارب روپے میں 17 ارب روپے یونیورسل ہیلتھ کیئر کے لیے نہیں نکال سکتے تو دیٹ مینس کہ ہماری بجٹنگ غلط ہے. اس کی سسٹینیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. 2% ہے صرف بجٹ کا کہ ہم 6 یا 7 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ امپیکٹ دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ ہم مائنیوٹلی دیکھتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہر مہینے آتا ہے, جبکہ یوٹیلائزیشن 10 گنا بڑھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشیل جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اسٹیڈی ہو رہا ہے. والیٹیلٹی تھوڑی زیادہ اس لیے رہی ہے کیونکہ یاد رہے کہ 2 سال میں کووڈ کا بھی جو گلوبل پینڈیمک گزرا تو اس میں کبھی ہاسپٹلز بند تھے, کھلے تھے, لیکن ابھی آپ وہ فلیٹننگ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیلائزیشن اب بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی, لیکن اس کا مطلب کہ ہم اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس طریقے سے کیا جہاں پہ یہ میرے خیال میں ہماری 20 ارب کی سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے پورے بجٹ میں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے اربوں روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی بنا رہی ہے. کیونکہ ابھی جیسے پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ سیکٹر کرے گی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان میں بھی علاج جو ہے وہ صحت کارڈ کے تھرو ہو سکے گا. تو ایکچولی یہ ایک کاسٹ ایفیشنسی کا میجر ہے. پھر یہ سوال نہیں جی پرائیویٹ سیکٹر کو دے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پبلک ہاسپٹلز کا منسٹر نہیں ہوں. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی پبلک ہاسپٹلز نہیں ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہیلتھ کیئر ہے. تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں, چلے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں انویسٹ کرتے کہ کارڈیالوجی کے پروسیجرز دیکھیں, تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں 80%
تو ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ علاج کے لیے نہ جائیں. خود تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جن کو ضرورت ہے انٹلیکچوئل ڈبیٹ میں پڑھ کے ہم ان کو چھوڑ دیں. آپ سارے دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے میڈیکل کیسز تقریباً ہر جگہ بیسکلی ہم نے یہ جو 14-15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ کے ہیلتھ سسٹم کا ایک انٹیگریٹڈ حصہ ہو گیا. اور یہ کام بڑے بڑے ملکوں نے نہیں کیا. کاسٹ اس کی کیا ہے؟ صرف $3 پر انڈیویجول پر ہیڈ پر ایئر. پاکستان میں ابھی ہیلتھ کیئر سستی ہے اور اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے ہم ایک ایسے پروگرام چلا سکتے ہیں. دوبارہ سے ہم ایکسیس بڑھا رہے ہیں. ہمارا کام پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہمارا کام پبلک ہاسپٹلس کو بھی امپروو کرنا ہے، لیکن ہماری رسپانسبلٹی پیشنٹ کو ہے سب سے پہلے. اور صحت کارڈ جو ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو بہترین طریقے میں چلانا ہے. دوسری چیز، اچھے اسپتال تو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، تو جو بیچارہ تورغر میں ہو یا جو کوہستان میں ہو وہ کیا کریں گے؟ آج وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی سلائیڈ میں کہ سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن پشاور میں، لیکن ہم نے پشاور کے ہاسپٹلس کو پورے صوبے کے لیے کھول دیا، جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ اپرچونٹی کو دیکھتی ہے کہ اوور ٹائم یہ گراف لیولائز ہوگا اور آپ کے پاس بڑے ہاسپٹل سوابی میں بھی بنیں گے، ایبٹ آباد میں بھی بنیں گے، چارسدہ میں بھی بنیں گے، ڈی آئی خان میں بھی بنیں گے، کیونکہ وہ لوگ پشاور آ رہے ہیں نا. تو اگر وہاں پہ جو سب سے پہلے بنائے اس کو سب سے زیادہ پھر بزنس جائے گا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا. اب یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی ہے صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں. میں نے ٹاپ 5 کہا تھا، مجھے شک تھا کہ ابھی وہ نمبر 1 ہو گیا. جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں دا بگیسٹ فائنینشیل بینیفیشری، جو سب سے بڑا فائنینشیل بینیفیشری ہے صحت کارڈ سے، وہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے. میں پہلے کہا تھا کہ اس کو ہم پاکستان کا بہترین کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی ایویڈنس. لیکن صرف پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں ہے. 6th پہ HMC، ٹاپ 10 میں LRH، اس کے بعد KTH، اور ابھی جو یہ اپرچونٹی ہے ہمارے باقی ہاسپٹلس بھی اس میں انٹر ہو گئے. مس یوز تمام انشورنس پروگرامز میں ہوتا ہے. مس یوز ہمارے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کا بھی ہوتا ہے. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس مس یوز کو ہم کانسٹنٹلی ریگولیٹ کر رہے ہیں، کانسٹنٹلی امپروو کر رہے ہیں اپنے اس کو. پورا سسٹم ڈیجیٹائز ہو رہا ہے. اسٹیٹ لائف جو ہے وہ اپنے جو سٹاف ہے اس کو بڑھا رہا ہے. لیکن یہاں پہ میری ایک ہیلتھ کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ ہوگی، ہمارے ساتھ کام کریں. یہ جو اپرچونٹی ہے ٹرانسفارمیشنل، اس کو اپنے لیے بھی نہ خراب کریں. جتنی مس یوز کو پریونٹ کرنے کی اونرشپ یا رسپانسبلٹی ہماری ہے، سب سے زیادہ آپ کی ہے. کیونکہ اگر یہ پروگرام خدا نخواستہ خراب ہو گیا تو پیشنٹس بھی سفر کریں گے. لیکن یہ جو اتنی بڑی 20 ارب پر ایئر کی اپرچونٹی ہم نے بنائی ہے، جس سے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو، ہیلتھ سٹاف کو، ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس کو اپرچونٹی انڈیویجول لیول پہ بھی ملے گی. میرے خالو ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں میرا بزنس آپ نے تباہ کر دیا، جو ان کا کلینک ہے. لیکن میرا سن ان لا بھی ڈاکٹر ہے، وہ صحت کارڈ کے تھرو کرتا ہے، اس کو ابھی وہ سارا چاہتا ہے. لیکن غریبوں کا بھلا کیا، چلو ٹھیک ہے، رائٹ آف جو مجھے فائنینشیل لاس ہے. جو سٹوریز ہم ہر روز دیکھتے ہیں، جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت سے PIC سے رہے، ہمارے باقی ہاسپٹل سے، ہر ایک جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے. پہلی بار ہم نے اس کے لیے ابھی 3rd پارٹی مانیٹرنگ کا کانٹریکٹ سائن کر دیا، جو کہ کنسسٹنٹلی نہ گورنمنٹ
نہ اسٹیٹ لائف ایک انڈیپینڈنٹ ہماری ٹاپ ایک اکاؤنٹنگ ایجنسی ہے، وہ اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرے گی اور فیڈ بیک دے گی، اور جو کمپلینٹس ہیں، جو سیٹسفیکشن ریٹ ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں 99%، 99% تو کمپلینٹس ہوں گی، انڈیویجول کیسز مس یوز کے بھی ہوں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہاسپٹل مس یوز ثابت ہو ان کو ہم ڈائریکٹلی نکالتے ہیں۔ ریاض انشاءاللہ جنوری سے جو یہ ابھی پبلک کر دیں کہ اس مہینے سے، بلکہ جس کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے وہ ہم پبلک کریں گے تاکہ وہ میڈیا دیکھے کہ یہ وہ ہاسپٹلز ہیں جو ایکچولی ابیوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہر حال میں ہم نے وہ مس یوز کو جو ہے پریونٹ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ہم نے اتنا کم رکھنا ہے کہ وہ پروگرام کی کریڈیبلٹی مینٹین ہو۔ آگے کیا ہے؟ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اوور دی نیکسٹ 2-3 منتھس، تو سوچیں اس کے بعد اگر باقی صوبے نہ بھی کریں، 16 کروڑ لوگوں کے پاس پاکستان میں ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ انشاءاللہ اس سال میں ہم سیلریڈ کلاس کے لیے ایک ٹاپ اپ پروگرام انٹروڈیوس کریں گے، کیونکہ جس میں او پی ڈی بھی شامل ہوگی، میڈیسن بھی شامل ہوگی فار چھوٹے سے پریمیم کے لیے۔ اب دیکھیں یہ ایک دوسرا انقلاب ہوگا، یہ ایک انسینٹیو بن گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے لیے۔ مزید پروسیجرز جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملے، جیسے انشاءاللہ 1 جنوری سے اس میں لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائے گا، ہم جو وہ بڑے پروسیجرز ہیں جو اس ٹائپ کے انشورنس پروگرام میں آ سکتے ہیں وہ سب انکلوڈ کریں گے۔ اور یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ اتنی بڑی سوشل سیکٹر انٹرونشن اس صوبے میں کنسیپچولائز ہوئی، اس صوبے میں اس کا ایمبیشن بنا، اس صوبے کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیڈ کی، اپنے پرائم منسٹر کے ویژن کو ریکارڈ ٹائم میں ایکسیکیوٹ کیا، اور آج اس سے لاکھوں لوگ ہر سال فائدہ لے رہے ہیں۔ لیسنز میرے خیال میں اس سے جو ہم سبق لے سکتے ہیں وہ صرف ہیلتھ سسٹم کے لیے نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ میں بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے بڑی تبدیلی لانی ہے، اس کی ابتدا پولیٹیکل اونرشپ سے ہی ہوگی۔ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے پہلے پچھلے رژیم کو جاتا ہے، چیف منسٹر پرویز خٹک، ہیلتھ منسٹر شاہرام خان، اور پھر یونیورسل کرنے کا اس رژیم کو، اس کا چیف منسٹر محمود خان صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر یہ نہ ہو سکتا، رائٹ؟ تو ہم ہمیشہ پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل کلاس کو ویلیفائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بڑی ایمبیشن پولیٹیکل کلاس ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مارکیٹنگ جتنی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچز کے تھرو کی ہے، ہم اربوں روپے بھی لگا دیں اتنی مارکیٹنگ نہ ہو سکتی۔ دوسری چیز، ڈونرز نے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا تھا، لیکن اگین اس کو ہم نے خود ٹیلر کیا ہے، اس میں ہر روپے ہمارے اپنے پیسے سے جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو جب ہم ریفارم کا ایجنڈا خود بنائیں گے اور خود چلائیں گے تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا اور ڈونر پروگرامز کا اور ہوگا۔ تیسری چیز، اٹینشن ٹو ڈیٹیل۔ بڑے پروگرام سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو خود کہہ سکتا ہوں، آپ کو ریاض بتا سکتا ہے، ہم اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سالو کرتے ہیں۔ اس میں ایک ڈسٹرکٹ بیسڈ ریفرل سسٹم ہوتا تھا۔ شروع میں لوگوں کو بڑا جو ہے، جو اسٹیٹ لائف اور اوروں کو بڑا خطرہ تھا کہ یہ اگر آپ وہ کریں گے تو اس میں جو ہے ہم اس کو ہٹانا چاہتے تھے، کہ ہم نے سوچا کہ اگر ڈسٹرکٹ بیسڈ ریفرلز ہوں گے تو وہ لوگوں کو ایک کرپشن کا انسینٹیو دے گا کہ مجھے پیسے دو تو میں تمہیں پشاور ریفر کر دوں، ختم کر دیں۔ لوگوں نے کہا جی ہسپتال گر جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں 20 ارب روپے بھی اسپینڈ ہو رہے ہیں، 7 لاکھ لوگ ہر سال بینیفٹ بھی کر رہے ہیں، نہ ہمارے ہاسپٹلز گر رہے ہیں، لوگوں کی سیٹسفیکشن بھی ہے۔ پچھلے 70 سال کے سب سے برے گلوبل انفلیشنری انوائرمنٹ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پبلک کو ریلیف نہیں دیتے، تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے 10 لاکھ روپے کا چیک ہر خاندان کی جیب میں دیا ہے۔ یہ وہ کرائسس کور ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ملک نہیں دے سکتے، اور یہ وہ ایویڈنس ہے، وہ ثبوت ہے کہ اگر ہم واقعی فوکس کریں،
اٹینشن ٹو ڈیٹیل پے کریں, بڑا خواب خود دیکھیں اور اس کو خود اون کریں ایز پاکستانیز. تو ہم جو کہتے ہیں وہ امپاسبل کو بھی پاسبل بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.